کے پاس طاقت کہاں سے آئی؟ نہیں، اللہ نے اسے طاقت دی ہے کہ وہ آ سکتا ہے، وہ بہکا سکتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نادانو، تم شیطان کی طاقت کو مانتے ہو، ہم اللہ کے محبوب کی طاقت کو مانتے ہیں۔ تمہارا کہنا یہ ہے شیطان بہکا سکتا ہے، قادریوں کا کہنا یہ ہے شیطان بہکا سکتا ہے تو غوث اعظم بچا سکتے ہیں۔ اللہ بہکانے والے کو طاقت دے سکتا ہے تو بچانے والے کو طاقت کیوں نہیں دے سکتا؟ میرے دوستو، یہ کیسا فلسفہ ہے کہ دشمن کی طاقت کا اقرار کیا جائے اور محبوب کی طاقت کا انکار کیا جائے۔ ہم کہتے ہیں دشمنوں کی طاقت کو تم مانو، غوث اعظم کی طاقت کو ہم مانیں گے۔ اور میرے دوستو، جو مانتے ہیں پھر غوث اعظم ان پر کرم بھی فرماتے ہیں۔ میرے دوستو، اسی لیے غوث اعظم دستگیر ارشاد فرماتے ہیں ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض۔ ارشاد فرماتے ہیں لوگو، میرے مرید کے سر پر میرا ہاتھ ایسے ہوتا ہے جیسے زمین پر آسمان۔ عزیزان گرامی قدر، آپ زمین پر بیٹھے ہیں نا سارے کے سارے، کوئی آسمان پر تو نہیں بیٹھا ہے؟ اب پوری جتنے یہاں بیٹھے زمین پر، آپ آسمان کی طرف دیکھیں گے، آسمان اوپر ہے کہ نہیں؟ ایسا کبھی ہوا ہے کہ زمین بہت دوڑ دوڑ کر آسمان کے باہر چلی گئی؟ میرے دوستو، ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی رات میں ایسا ہوا، کبھی دن میں ایسا ہوا کہ آپ لوگ علی آباد چھوڑ کر اور یہ زمین آسمان چھوڑ کر کہیں چلی گئی ہو؟ زمین کس رفتار سے بھی دوڑے، زمین ہوتی ہے آسمان کے نیچے۔ یہ بات طے شدہ ہے نا؟ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں جس طرح زمین آسمان کے حدود کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی، غوث پاک فرماتے اسی طرح میرے مرید کا عالم ہے۔ ارشاد فرماتے جو میرا ہو جاتا ہے وہ دنیا کے کسی خطے میں چلے جائے، وہ تنہا نہیں جایا کرتا، میرا ہاتھ اس کے ساتھ ساتھ جایا کرتا ہے۔ وہ زمین پر ہوتا ہے تو بھی میرے ہاتھ کے نیچے ہوتا ہے، وہ قبر کے اندر ہوتا ہے تب بھی میرے ہاتھ کے نیچے ہوتا ہے، وہ میدان محشر میں جاتا ہے، ساری دنیا تنہا آتی ہے، قادریوں کے ساتھ غوث اعظم دستگیر آ جایا کرتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں میرے مریدو، اپنے آپ کو کبھی تنہا محسوس نہ کرنا۔ اے میرے مریدو، میرے چاہنے والوں، اس بات کا خیال رکھنا کہ جہاں تم ہوتے ہو تم نہیں ہوتے، غوث اعظم دستگیر کا ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے میرے دوستو، دنیا کی تقدیریں پلٹی اولیاء اللہ نے۔ کیسے پلٹی؟ آج ہم اتنی تقریریں، اتنی کوششیں کرنے کے بعد 5-10 آدمی کو مسلمان نہیں بنا سکتے، اور کچھ آنے والوں نے وقت واحد میں ہزاروں لوگوں کو مسلمان بنا دیا تھا۔ آپ نے دیکھا ہندوستان میں ہم بیٹھے، کچھ لوگ ہیں نہیں مانتے، نہیں ماننے والوں کو چھوڑے، نمک حرام ایسے ہی کہیں گے نا آپ کہ کھائیں کسی کا گائیں کسی کا۔ میرے دوستوں، میں کسی کے خلاف نہیں بول رہا، مگر آپ عقل مندوں کو اشارہ کافی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولیاء اللہ کو نہیں مانتے، ان سے پوچھو کلمہ تمہارے باپ نے پڑھایا ہے؟ کلمہ تمہارے باپ دادا نے نہیں پڑھایا، ولیوں نے پڑھایا ہے۔ یہ کلمہ جو تمہیں ملا ہے کسی جماعت کی بھیک میں نہیں ملا، غوث اعظم دستگیر کے فقیروں کی بھیک میں ملا ہے۔ غوث اعظم کے ماننے والوں نے تمہیں مسلمان بنایا۔ میرے دوستو، غور کیجئے، دنیا کی تقدیر بدلی، پوری دنیا میں اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے، کس نے؟ اولیاء اللہ نے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ان کے پاس کیا تھا؟ آپ کے پاس کیا نہیں ہے؟ وہ بھی مسلمان، آپ بھی مسلمان، ان کے پاس بھی کتاب اللہ، آپ کے پاس بھی کتاب اللہ، وہ بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو آپ پڑھتے ہیں۔ میرا دوستو، ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ فرق بس اتنا ہے کہ وہ غوث پاک کے بڑے چاہنے والے تھے، وہ غوث پاک کے بڑے ماننے والے تھے۔ انسان کے اندر اثر علم سے نہیں ہوا کرتا، غوث اعظم کی نظر سے ہوا کرتا ہے۔ میرے دوستو، انسان بنتا کب ہے؟ بنتا تب ہے جب غوث پاک کرم فرما دے، جب غوث پاک نظر فرما دے۔ عزیزان گرامی قدر، ہم میں اور اولیاء اللہ میں فرق کیا؟ فرق اتنا ہے کہ ان کا تعلق، وہ رہتے کہیں بھی ہو، جڑا ہوا ہوتا تھا بغداد سے۔ شیطان نے پوری پلاننگ کے ساتھ اس تعلق کو کمزور کیا اور میرے دوستو لوگوں کو بغداد سے توڑا۔ بعض لوگوں نے کہا غوث پاک قادریوں کے پیر ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، غوث اعظم اس ذات، اس شخصیت، اس ہستی کو کہتے ہیں کہ وہ صرف قادریوں کے پیر نہیں ہیں، پورے سنیوں کے پیر ہیں۔ میرے دوستو، وہ ساری دنیا کے سارے ولیوں کے پیر ہیں۔ سلسلہ کوئی ہو اور ہاتھ کوئی ہو، ذات کوئی ہو، نظر کوئی آتا ہو، خیرات کسی اور کی نہیں ہوا کرتی، بغداد والے پیر کی ہوا کرتی ہے۔ عزیز دوستو، چاہے چشتی ہو، چاہے نقش بندی ہو، چاہے رفائی ہو، چاہے سہروردی ہو، سب کے دامنوں میں خیرات بڑے پیر غوث اعظم دستگیر کی نظر آتی ہے۔ آپ بولیں گے ہم مبالغہ کرتے ہیں، غلو کرتے ہیں۔ میرے دوستو، قادری کبھی غلو نہیں کرتے۔ کیوں؟ مبالغہ کبھی نہیں کرتے۔ کیوں؟ بڑھایا اس کو جا سکتا ہے جس کی شان چھوٹی ہو،
جس کے رتبے خود مصطفیٰ نے بڑھائے ہیں، اس کی شان کوئی اور کیا بڑھا سکتا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، غوث اعظم دستگیر، ان کی شان کوئی انسان نہیں بڑھا سکتا، ان کے مرتبے تو ان کے نانا جان نے بڑھائے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے ان کو عظمتیں بخشی، مولا علی کا کرم ان پر رہا، حسنین کریمین کے لخت جگر بن کر وہ دنیا میں تشریف لائے۔ عزیز دوستو، اور ان کو چھوڑنے والا یا تو رافضی ہو جاتا ہے یا تو کسی اور فرقے میں مل جاتا ہے۔ سنیت کی حفاظت، ایمان کی حفاظت اگر کسی کی نسبت کرتی ہے تو غوث اعظم دستگیر کی نسبت کرتی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا بندہ نواز، گیسو دراز، کتنی شان والے ولی، پورے دکن میں ان کے نام کے ڈنکے بجتے ہیں، جن کو دنیا بندہ نواز گیسو دراز کہتی۔ جانتے ہیں نا آپ لوگ کہاں پر ہے بندہ نواز؟ گلبرگہ شریف۔ غریب نواز اور بندہ نواز میں کبھی کنفیوز نہ ہو جانا۔ عزیزان گرامی قدر، غریب نواز اجمیر میں ہے اور بندہ نواز گلبرگہ شریف میں، دکن کے گلبرگہ شریف میں بندہ نواز۔ کیا کہتے ہیں غوث اعظم کی بارگاہ میں؟ سلسلہ ان کا چشتی، وہ سلسلہ چشتیہ کے دکن کے سب سے بڑے شیخ، ان سے بڑا سلسلہ چشتیہ کا کوئی شیخ دکن میں نہیں پایا جاتا۔ ان کے پیر کے جو پیر بھائی ہیں، ان کے پیر کے، انہوں نے بھی کہا کہ بندہ نواز بڑی شان والے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، بندہ نواز گیسو دراز کیسے مخاطب ہوتے ہیں غوث پاک کی بارگاہ میں؟ کہتے ہیں یا قطب، یا غوث اعظم، یا ولی روشن ضمیر۔ کہتے ہیں اے قطب، اے غوث اعظم، اور ضمیروں کو دیکھ لینے والے ولی، بند ام درماند ام جستو ندارم دستگیر۔ کہتے ہیں میں آپ کی بارگاہ کا بندہ بن کر حاضر ہو گیا ہوں، کچھ تو کچھ دے دیجئے۔ کہتے ہیں بند ام درماند ام جستو ندارم دستگیر، بردرے درگاہ والا سائلم اے آفتاب۔ کہتے ہیں اے ولایت کے آفتاب، آپ کے در پر بندہ نواز ایک سائل بن کر کھڑا ہے، بند ام درماند ام جستو ندارم دستگیر۔ عزیزان گرامی قدر، آپ دیکھیں اس میں اپنائیت کتنی ہے، محبت کتنی ہے۔ عزیز دوستو، ان اولیاء اللہ کو دیکھنے کے پیمانے ہیں، کوئی سلسلوں میں بانٹ کر دیکھا کرتا ہے، کوئی خدا کے محبوب کی حیثیت سے دیکھا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، غوث اعظم دستگیر صرف کسی سلسلے کی شخصیت کا نام نہیں، وہ ایک یونیورسل پرسنالٹی ہے۔ غوث اعظم دستگیر ان کے نانا کے جانشین بن کر آئے ہیں۔ نانا کا کمال یہ ہے کہ وہ ساری مخلوقات کے رسول ہیں، اور نواسے کا کمال یہ ہے کہ وہ سارے مخلوقات کے ولی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، نانا کو چھوڑو تو رسولوں سے تعلق ٹوٹ جائے، اور نواسے کو چھوڑو تو ولیوں سے تعلق ٹوٹ جائے۔ میرے دوستو، بڑے پیر غوث اعظم دستگیر سے اپنے تعلق کو استوار کرنا، اسی کو سنیت کہتے ہیں۔ اس زمانے میں تعلق کو کمزور کرنے کی کوششیں کی جا رہی، کہاں ہے قرآن میں؟ آپ اس آیت کو یاد رکھیں، اللہ نے فرمایا کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔